السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام اللہ۔ جی عمر بھائی، السلام۔ کچھ پوچھ لیا جائے کچھ؟ جی میں تو پچھلی کلاس ایبسینٹ تھا ایکچولی۔ اچھا، پچھلی کلاس میں ایبسینٹ تھے۔ ذکر اللہ بھائی تو تھے؟ نور محمد بھائی، پوچھ لیا جائے یا کلاس شروع کر دی جائے؟ احمد رضا بھائی جی پوچھ لیا جائے؟ یہ بتائیے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنے سے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ نیکسٹ پچھلی کلاس میں یہی تو تھا سبق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عمر بھائی بولے ہیں کیا؟ جی جی ماشاء، آپ تو پچھلی کلاس میں تھے نہیں پھر؟ پتا تھا اس کے بارے میں۔ اچھا اچھا اچھا، تو دعا یاد ہے عمر بھائی کسی کو؟ ہاں یاد ہے، ہاں یاد ہے۔ سنائیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا اچھا اچھا، تقدیر کے سلسلے میں ہوا تھا، مسائل میں کیا تھا؟ آخرت تھا یا تقدیر تھا؟ یہ بتائیں، نور محمد بھائی بتائیں، کیونکہ پچھلی کلاس میں یہ تھے۔ تقدیر کے سلسلے میں بات چیت ہوئی تھی۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اچھا، پچھلی کلاس میں کون کون تھے؟ کون کون جوائن ہوئے تھے؟ اچھا اچھا، تو پچھلی کلاس میں کوئی بھی جوائن نہیں ہوا تھا ہے؟ جی ہم تھے لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ اچھا اچھا، نور محمد بھائی آپ تھے، اور ہمارے بھائی ذکر اللہ، عامر جعفری اور احمد چودھری، یہ شاید نئے جوائن ہوئے نا؟ اچھا نہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ مفتی تو صاحب پچھلی کلاس، اس کا ویڈیو جلدی نہیں مل پاتا ہمیں، اور نہ ریپیٹ ہم کر پاتے ہیں۔ اچھا اچھا اور چلیے اس میں آتے ہیں مسائل میں۔ تو درود شریف کے بعد کی دعا ہو گئی تھی نا؟ عمر ہلو، فاروق بھائی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ جی رہی۔ جی تو درود شریف کے سلسلے میں بات چیت ہو گئی تھی؟ درود شریف اذان کے بعد کی دو، اذان کے بعد نہیں، اس میں مسائل میں، وہ تو دعا میں تھا۔ مسائل میں ایک تو التحیات تھی، پھر اس کے بعد درود شریف ہوا تھا، جی 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 ہو گیا۔ اور جی پھر اس کے بعد دعائے ماثورہ تھی نا؟ دعائے ہاں ماثورہ دعا کہتے ہیں التحیات، درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے۔ جی جی اچھا، لوح محفوظ کیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اچھا یہ بتائیے، اچھے حالات پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور برے حالات پیش آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے جو بھی کچھ ہوا ہے میری کرتوت اور بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے ہے۔ اچھا، سیرت میں کیا ہو گیا تھا؟ جی جی سیرت میں کیا تھا پوائنٹ؟
اللہ کا دین کیسے پھیلتا رہا وغیرہ وغیرہ، یہ بات ہوئی تھی۔ چلیے اب ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ اور رہی بات یہ ہے کہ نور محمد بھائی نے کہا کہ ویڈیو جلدی نہیں مل پاتی جس سے ریوائز نہیں کر پاتے ہیں نا، تو انشاءاللہ جی یہ جی کہیں گے۔ جی مدیر صاحب بڑی مہربانی ہوگی اگر یہ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہوتی ہے لیکن اگر ہمارے واٹس ایپ پہ بھیج دیا جائے تو اچھا انشاءاللہ 2-3 دن میں ریوائزنگ کر اچھا، لیں تو گے یہ۔ اس میں ایسا کیجیے گا، کیا نام ہے، جی میں ایک گروپ بنا دیتا ہوں آپ لوگوں کا۔ دیکھیے جی جی چونکہ اے ایم قاسمی صاحب کا گراؤنڈ بہت وائڈ ہے کام کرنے کا، دین کے کام کرنے کا، تو چونکہ ویڈیو کو سیو کر کے ایڈٹ کر کے اس کو اپلوڈ کرنا، یہ اس کے لیے انہوں نے دوسرے بندوں کو رکھا ہوا ہے۔ میرا کام صرف کلاس لینا ہے، لیکن میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے پرسنل نمبر پہ آپ کا گروپ بنا دوں، آپ اس میں جوائن ہو جائیں۔ جی جی بہت بہترین۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ ہم کچھ بھی ڈسکس وقت پر کر لیا کریں گے، کوئی مسئلے کی جانکاری ہے کچھ ہے، اور اسی طریقے سے رہی یہ بات کہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتا، تو اس کا ایک طریقہ یہ، جو ہم کلاس لے رہے ہوتے ہیں نا، اس کو یہ سیو نہیں ہو سکتی کیا؟ کوئی ایسا موبائل میں وہ ہو فنکشن جیسے جو کلاس ہو اس کی رہی ہے ریکارڈنگ، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے نا، جی جی اسکرین ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ تو آپ ریکارڈنگ کر لیا کریں تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ رہے کہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اس کے سارے تو نہیں رہ سکتے نا۔ جی بہتر بہتر، اصل میں یہ آئیڈیا آیا نہیں پہلے ہمیں۔ اچھا، تو یہی کیا جائے، ٹھیک ہے، چلتے ہیں، آپ کلاس شکریہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اذان کے بعد کی دعا تھی، اور اس کی فضیلت یہ تھی کہ اذان کے بعد جو بھی بندہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اذان جس وقت ہو رہی ہے اس میں ہمیں 4 کام کرنے ہوتے ہیں، بلکہ 5 کام۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اذان کے کلمات کا جواب دینا ہوتا ہے، جو کہ زبانی دینا ہوتا ہے، جسے جواب قولی کہتے ہیں، اور دوسرا کام ہوتا ہے جواب عملی، یعنی اب ہم تیار ہو جائیں، اٹھیں اور اللہ کے بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کریں۔ یہ عملی جواب ہے، اور یہ عملی جواب فرض کفایہ، فرض عین ہے، ہر ایک بندے پر کمپلسری ہے۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا ہے اذان ہونے کے بعد، یہ تو اذان کے دوران اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اذان جب مکمل ہو جائے تو دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور یہ دعا پڑھنا ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اس کے معنی میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ تیسرا، اذان کے بعد آہستہ آواز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ چوتھا کام، اذان کے بعد کی یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی اور آپ نے پچھلی کلاس میں سنی تھی، تو یہ دعا پڑھنا ہے۔ ایک معمولی سا عمل ہے، لیکن فضیلت کتنی ہے کہ دعا پڑھنے والے کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت شفاعت حاصل ہوگی۔ 5واں کام ہے اپنی جائز ضروریات اور حاجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، چاہے ہاتھ اٹھا کر چاہے بن ہاتھ اٹھائے ہوئے، کیونکہ اذان کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہم شیطان سے حفاظت کی دعا آپ کو بتائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے، یہ عام طور پہ ہمیں یاد ہوتا ہے، کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم
من الشیطان الرجیم، ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے شیطان مردود سے۔ پناہ کے معنی شرر چاہنا، کسی کی سیفٹی میں جانا، تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس اللہ کی جو بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ یہاں رک کے یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالی پارٹس آف باڈی سے یا باڈی سے یا اسپیس سے پاک ہے۔ اللہ اسپیس جگہ میں نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کے پارٹس آف باڈی نہیں ہے۔ جہاں بھی ذکر آئے کہ اللہ بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، سننے سے مراد یہ کہ اللہ کے ہماری طریقے سے کان نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی قدرت علم کے ساتھ سننے والا ہے اور اپنی قدرت علم کے ساتھ جاننے والا ہے۔ تو کس کی پناہ مانگی جا رہی ہے صبح اٹھتے ہی؟ شیطان مردود سے۔ تو شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ کتنی شاندار دعا ہے کہ صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا۔ اور کب تک؟ شام تک۔ اسی طریقے سے ہم آتے ہیں کہ ایک سنت تو یہ ہو گئی کہ صبح اٹھتے وقت یہ دعا، خاص موقعوں پر کہے جانے والے مسنون کلمات یعنی مسنون چیزیں، مسنون دعائیں، کسی مسلمان سے ملے تو سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسٹاپ کریں گے تو وبرکاتہ ہاں کی وائس نکلے گی، اور اگر اسٹاپ نہیں کرتے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اسے دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن بیٹر یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ کسی بھی مسلمان سے ہم ملے، چاہے اس کو جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں، چاہے وہ رچ ہو چاہے پور ہو، امیر ہو غریب ہو، دیہات کا ہو شہر کا، کوئی سا بھی بندہ ہو، اس کو سلام کریں السلام علیکم۔ بعض لوگ سلام علیکم کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے، سنت کے خلاف ہے سلام علیکم۔ سلام علیکم اس کی تو میننگ ہی بالکل غلط ہے، اس کے معنی تم پر ہلاکت و بربادی ہو۔ سلام علیکم تو السلام علیکم۔ اسی طرح سالیکم، میم کو ذکر نہیں کرنا، سا علیکم، وہ سالیکم، سا علیکم یعنی تمہارا برا ہو۔ تو بہرحال ہمیں کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میننگ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ یہ دعا سلام کو عام کریں گے نا تو محبتیں بڑھتی ہیں۔ آج سلام جو ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ سلام کرتے کرتے ہمیں شرم سی آنے لگتی ہے کہ ہم کیسے سلام کریں۔ لیکن سلام سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلام کرو تم سلامتی والے بن جاؤ گے، کیونکہ دیکھو دن رات میں کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے کون سا بندہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے کچھ پسند ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لہذا ہر بندے کو اگر سلام کیا جائے گا تو وہ بھی ہمیں دعا دے گا، اور وہ امیج کرو کہ وہ بندہ اللہ کے ہاں پر مقبول ہے، پیارا ہے، تو اس کی زبان سے جو کلمات اور دعا ہمیں ملے گی سلامتی کی، برکت کی، رحمت کی، تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ تو بہرحال جب کسی سے ملے تو سلام کرے۔ کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب دیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، پورا جواب دینا چاہیے۔ وعلیکم السلام کہا تو 10 نیکیاں ملے گی، وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہا تو 20 نیکیاں، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیاں ملے گی۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور آپ نے کہا وعلیکم، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ادا ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک مسلمان جب آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور کہنے والا کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ اب اس کو بڑھا کے جواب دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
اور سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو سیم آپ بھی ایسے ہی کہہ دیجیے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے معنی بھی یہی ہے اور تم پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اب وعلیکم السلام نہیں، لوگ کہتے ہیں وعلیکم السلام ہوتا ہے، وہ کوئی کہتا ہے وعلیکم السلام ہوتا ہے، نہیں، وعلیکم السلام یہ ہے آج کے سبق میں دعا و سنت میں. اب ہم آتے ہیں عقائد میں ہم چل رہے تھے. ایمان مفصل میں 7 چیزوں کے بارے میں بتایا تھا. اس میں سے کیا تھا؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، توحید کے بارے میں ہو گیا. وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پہ، فرشتوں کے بارے میں عقائد آ گئے. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، کتابوں کا آسمانی کتابوں کے بارے میں بات آ گئی. ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، چنانچہ نبوت اور رسالت کے بارے میں آپ کے بارے میں سب بات آ گئی. ورسولہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اس سلسلے میں بات چلی تھی. تقدیر کے سلسلے میں، تقدیر کیا ہے؟ سارے عالم میں، ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے. اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو، اسی نالج کو، اسی جانکاری کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر کے بارے میں چند ضروری باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں. دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا. فی لوح محفوظ، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے. لوح کے معنی تختی اور سلیٹ کے آتے ہیں. لوح محفوظ جس میں دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے. جن چیزوں کو ہونا کمپلسری ہے، طے ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا. اچھے برے حالات سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اگر اچھے حالات پیش آئیں تو فخر نہیں کرنا چاہیے، پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر برے حالات پیش آ جائیں تو اسے اپنے برے اعمال کا نتیجہ، گناہوں کا نتیجہ سمجھ کر توبہ استغفار کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت، کوئی ریزن، کوئی مصلحت ہے. اگر کسی کو کوئی مصیبت پیش آئے تو یہ ہرگز نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہے. اور عام طور پہ لوگ کہتے بھی ہیں میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. نہیں کہنا چاہیے. تقدیر پر بھروسہ کر کے ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے. یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے لکھ رکھی ہے لہذا اب عمل کر کے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ ضروری تدبیر کرنا چاہیے، ضروری کام کرنا چاہیے. جو کرنے کا، جو چیزیں اختیار کرنے کی ہیں، واسطے ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے کہ نیک لوگوں کے لیے نیکی کے راستے کھول دیے جاتے اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. برے لوگوں اور بدبخت لوگوں کے لیے برائی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور 7ویں چیز یہ کہ پہلی امتیں تقدیر کے سلسلے میں بحث و مباحثہ بہت زیادہ ڈیپلی سوچنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئی ہیں، ہلاک ہو گئی. اس لیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم تقدیر کے بارے میں ذات و بحث و مباحثہ نہ کریں. اب والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، پھر اس کے بعد والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. بعث بعد الموت کہتے ہیں. بعث بعد الموت کے معنی ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا. قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام دنیا میں جو جاندار ہیں وہ سب مر جائیں گے. چرند پرند درند انسان جنات سب، شیطان سب مر جائیں گے. اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے. ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ، ایک عرصے کے بعد، ایک ٹائمنگ کے بعد اللہ تعالیٰ، کیا ٹائمنگ ہے وہ حدیث کی بڑی کتابوں میں، ایک ٹائمنگ کے بعد، ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے. پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اسی کو بعث بعد الموت کہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے
کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور اس کا ذکر ابن ماجہ ترمذی کے احادیث میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی اور رسول اٹھیں گے، پھر صدیقین یعنی سچے لوگ، پھر شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے، جان کا نذرانہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، وہ اٹھیں گے، پھر صالحین اٹھیں گے، پھر مومنین یعنی ایمان والے یہ کہتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ یہ کہتے ہوئے ایمان والے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کیا؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ترجمہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ آخر میں کفار اور برے لوگ یہ کہتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری خرابی، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ یہ غیر ایمان والے کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ جو شخص جس حال میں مرا ہے اسی حال میں اٹھے گا۔ شہیدوں کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا جس کی رنگت اور خوشبو زعفران کی طرح ہوگی۔ دنیا میں خون سے گھرنا ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، لیکن جس وقت شہید حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دوسرے سور پھونکنے کے بعد اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت ان کے جسموں سے جو خون بہ رہا ہوگا اس کی رنگت اور خوشبو زعفران کی طرح ہوگی، کیسریا رنگ کی ہوگی۔ جو حج میں مرا ہوگا وہ لبیک لبیک یا لا شریک لک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ ہر شخص برہنہ، ننگا اور غیر مختون یعنی بغیر ختنے کیے ہوئے اٹھے گا۔ جیسے کہ بغیر ختنے کیے ہوئے پیدا ہوا تھا، ایسے ہی اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد بغیر ننگا اور بغیر ختنے کیے ہوئے اٹھے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید حلہ یعنی سفید لباس اور ڈریس پہنایا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے بعد اور رسولوں اور نبیوں کو، ان کے بعد دوسرے لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، یعنی طاقت رکھتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جسم کی بوسیدہ، بیکار، کمزور اور ٹوٹ پھوٹ کر مٹی میں مل جانے والی ہڈیوں اور مٹی میں ملے ہوئے ریزوں کو ہر جگہ سے جمع کرے گا، چاہے وہ آگ میں جلا ہو یا پانی میں ڈوبا ہو یا جانور کے پیٹ میں ہضم ہو گیا ہو۔ جسم کے تمام پارٹس کو جمع کرے گا، اور جو روحیں دنیا میں جسموں کے اندر تھیں ان کو جسموں میں ڈال کر دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں ہے، اور کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے، یا ویلتنا مالی ھذا الکتاب، قرآن میں کہیں گے، قرآن سورہ قاف میں 26ویں پارے میں ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی، ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگوں کو ایک متعین فکس دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ جو شخص بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرے یا اس میں شک کرے تو وہ مومن نہیں ہیں، یا یہ کہہ دینا کہ بھائی جب کی جب دیکھیں گے، یہ بھی کیا ہے، بڑی جہالت کی بات ہے، یہ بھی کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو عقیدے کے بارے میں ہو گیا۔ نماز کے بارے میں ہم چل رہے تھے کہ التحیات، پھر اس کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد دعائے ماثورہ اللہم انی ظلمت نفسی یا ربنا آتینا، یا دونوں پڑھنا، یہ بات ہو گئی۔ اب نماز کے بعد جب ہم سلام پھیر لیں گے اس کو تسلیم کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جب نماز سے فارغ ہوں گے تو پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے، یہ فرض نماز کے بعد۔ پھر یہ دعا پڑھے اللہم انت السلام
وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس دعا کے بارے میں بتایا کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو سلامتی والا، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، وَمِنْكَ السلام، اور تجھی سے سلامتی مل سکتی ہے، وَتَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے بزرگی اور اکرام والے تو بڑا بابرکت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھنا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث میں، ابو داؤد شریف میں یہ دعا بھی پڑھنا ثابت ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری اس بات پر مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ جن نمازوں کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر، ان فرض نمازوں کے بعد فوراً، اور ظہر اور مغرب اور عشاء جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ان میں سنت اور نوافل پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ یہ تو اتنا نماز کے مسائل سے متعلق ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم سیرت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ پیارے آقا نے کس طریقے سے اللہ کا دین کیسے لوگوں تک پہنچایا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر، اور پھر اس کے نتیجے میں ایمان لانے والے ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد آپ ان کا جب دین پھیلتا رہا تو کافروں کی نیندیں حرام ہو گئیں، وہ بے چین ہو گئے، اور وہ کسی طریقے سے کہ یہ دین اسلام رکے اور لوگ باپ داداؤں کے طریقوں سے نہ ہٹیں، اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کے طور پر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو سچائی کی دعوت دے رہا ہوں چچا جان، میں ہمیشہ اس کو کرتا رہوں گا۔ یہ تمام سیرت آپ کے سامنے آئی۔ آج ہم حبشہ کی طرف، ملک حبشہ کی طرف ہجرت کے عنوان سے سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کافر برابر مکہ میں مسلمان کو ستاتے رہے، طرح طرح کے دکھ دیتے رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پیارے رسول کے پیارے ساتھیوں کو ستایا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو قرآن پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، دین پر چلنا، دوسروں کو دین کی باتیں بتانا سب دوبر اور مشکل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا پیارے ساتھیوں تم نے دین کے لیے بہت دکھ سہے، اب جو چاہے ملک حبش چلا جائے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، نجاشی بہت نیک ہے، وہاں کوئی روک نہیں ہے، آزادی سے دین پر عمل کر سکو گے، دین پھیلانے کا بھی موقع ملے گا۔ چنانچہ بہت سے مسلمان گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر وطن چھوڑ دیا، دین کی خاطر دوسرے ملک میں جا بسے، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ مگر کافروں نے اب بھی چین نہ لینے دیا، پیچھا کرتا کرتے حبشہ پہنچے، نجاشی سے شکایت کی،